امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی کویت، عراق، بحرین اور اردن میں کارروائی۔ ایرانی فوج نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں علی السالم ایئر بیس پر امریکی ریڈار سسٹم اور امریکی فوجیوں کو ہدف بنایا گیا۔ عراق کے قصر پورٹ بیس پر امریکی فوجیوں کے مقام کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مشترکہ میزائل اور ڈرون حملوں میں عراق میں دونوں اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف فضائی حملوں کی دوسری لہر شروع۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کی دوسری لہر میں ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ کارروائی کا مقصد وہاں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کے قانون نظام حکمرانی کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی پر پاسداران انقلاب کا مشرق وسطیٰ سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان۔ کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے دوسرے تمام برآمدی راستے بند کر دیں گے۔ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی حالیہ دھمکیوں کی وجہ سے ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو بھرپور جواب دیں گے۔ حملے پہلے زیادہ شدید ہوں گے۔ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ مجھے کسی بھی معاملے میں ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ امریکی صدر نے پینسلوانیا میں امریکی آرمی وار کالج میں منعقدہ ڈیفینس اینڈ انوویشن سمٹ میں شرکت کے دوران گفتگو میں کہا کہ ایرانی رہنما ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ بہت جلد ہم ایران کو شکست دیں گے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، یہ واضح حقیقت ہے۔ اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جے ڈی وینس کا پوسٹ کاسٹ کو انٹرویو۔ کہا کہ اسرائیل امریکہ کا قریبی اتحادی ہے لیکن اسرائیل امریکی عوام کی رائے حاصل کرنے کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مارچ میں ایک سروے میں امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا ایران کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا بیان۔ کہا تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بھی ملک کے اسٹریٹجک مفادات کا اہم حصہ ہے۔ امریکہ ایران کا نظام تبدیل کرنے اور ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to refrain from any actions that could further undermine peace and stability. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. ایران امریکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا کہ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، جنگ سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔
میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں۔ پولیس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کارروائی کی اور 3 قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے پھر فیصلہ کیا کہ جی کریک ڈاؤن کریں، اضافی ذخائر جن لوگوں نے غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، کچھ لوگوں کے بعد لائسنس ہوتے ہیں جن کے بعد بغیر لائسنس کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ اس میں 17 لاکھ ٹن جو ہے گندم ہم نے ریکور کی ہے حکومت سندھ نے۔ جوان گھر سے جاتے ہوئے والدین سے کہتے ہیں کہ شہادت کی دعا کریں۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق اپنا بیان واپس لیں۔ سینئر صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں شہ سرخیوں میں جگہ ملی۔ بیان واپس لینے سے مولانا فضل الرحمان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے شہداء اور غازی آج بھی قومی ہیرو ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے ڈاکٹر آکاش قتل کیس کے حوالے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت سندھ نے قتل کیس کا نوٹس لیا۔ سندھ پولیس کی عمدہ کارکردگی سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے ڈاکٹر آکاش کے قتل کیس کی تفتیش جاری۔ گرفتار تینوں ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے بعد اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسلم عرف بابا اور دیگر کارندے قائد آباد کے رہائشی ہیں۔ کار میں اسلم بابا اور دیگر سمیت ایک لڑکی بھی سوار تھی۔ ملزمان نے واردات کے بعد آپس میں پیسوں کا بٹوارہ کر دیا تھا۔ ملزمان اس سے پہلے کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں سہولیات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اسکول آف ایمیننس میں اسمارٹ کلاس رومز ہیں۔ پنجاب کے 10 اسکولوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دینے کی تقریب سے مریم نواز کا خطاب، کہا کہ وسائل کی کمی کے باعث نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بن رہے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ بھی طلباء کو فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص میری ذمہ داری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ورلڈ AI کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار پاکستان کی جانب سے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ سیالکوٹ اور مری میں گرین بسز کا لانچ ہے اور صرف پنجاب کا نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور پھر وہ الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2.5 سال کی ہماری جو پروجیکٹس ہیں اس میں یہ ون آف دا موسٹ پاپولر پروجیکٹس ہے۔ لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکارا اور مری میں گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا مزید اضلاع میں 101 الیکٹرو بسیں بھجوا رہی ہوں۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرو بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔ خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ الیکٹرو بسوں میں بزرگ شہریوں، خواتین اور طلباء کو خصوصی رعایت دی گئی ہے، ان کے لیے فری ہوں گی۔ فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں اب تک 88 خارج ہلاک ہو چکے۔ 5 جولائی سے اب تک 126 خارجیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔
ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। अमरीकी हमलों के बाद आबना हमद से तवानाई की तरसील मुतासिर, आलमी मंडी में खदशात बढ़ गए। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.4% इजाफे के बाद 85.28 डॉलर फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल 0.5% महंगा, कीमत 80.02 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। रॉयटर्स के मुताबिक आबनाए हरमज में कशीदगी के बायस रवा हफ्ते तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक से तेल की बरामदात महदूद रहीं तो ब्रेंट खाम तेल 110 डॉलर फी बैरल से तजावुज कर सकता है। दोबारा कशीदगी के बायस तवानाई का बहरान एक दफ़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा बढ़ती कशीदगी, आलमी मईशत एक बार फिर दबाव का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी नुमायां इजाफा रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के इम्कानात खत्म। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 10 से 30 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। नई कीमतों से मुतालिक समरी विफाकी हुकूमत को हर साल हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल, अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से गोल 55वें मिनट में गॉर्डन ने स्कोर किया। अर्जेंटीना की जानिब से गोल फर्नांडस ने 85वें मिनट में स्कोर किया। अर्जेंटीना की जानिब से दूसरा गोल मार्टिन्स ने स्कोर किया। स्पेन पहले ही फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना चुका है।